سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا لیجیم و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، 92 نیوز پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ خواتین و حضرات، اس مہینے کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایسا عزم پیدا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک بار پھر تجدید عہد کریں، اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے اذہان کو تبدیل کر کے اپنے عمل کی تبدیلی سے یہ ثابت کریں کہ ہاں، ہم حسینی لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہنے والوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خواتین و حضرات، شبیر کیا ہے؟ وہ ذات، وہ با کمال کہ جس کے اوپر اللہ نے بھی ناز کیا، اس طرح سے رب کے کلام کو، رب کی یاد کو، رب کے ذکر کو بلند کیا، پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ کس طرح سے آج تک اس حسین ابن علی کا نام زندہ و جاوید ہے۔ کچھ اشعار سے آغاز اور انشاءاللہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کی۔ شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمیں کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، سیراہ رش کے موجے کوثر بنا ہوا، اور جس کے غلام آج بھی سلما سے کم نہیں، جس کے غلام آج بھی سلما سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایواں سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزداں سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ خواتین و حضرات، آقا دو جہان سرور کونین حبیب کبریا امام عالی مقام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ میرا حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ میرا حسین ذریعہ نجات ہے۔ اسی امام حسین کا مہینے کا آغاز ہے، اور اس مہینے میں ہم نجات ہی کے لیے یہ تمام عمل و اعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہم بے شک گناہ گار خطا کار ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم تیرے حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال سے پیار کرنے والے ہیں، ہمارے مقدر کو بدلتے بالکل اس طرح سے جس طرح سے کربلا معلیٰ کا مقدر بدل گیا۔ خواتین و حضرات، جب 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا گیا، تو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ سن کر، یہ دیکھ کر ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح سے جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ گستاخی کی، مگر کس طرح سے انہوں نے محبت سے ان کو جواب دیا، کس طرح سے ان کے گھوڑوں کو، ان کے اونٹوں کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے تمام سپاہیوں کو کس طرح سے انہوں نے پانی پلایا، کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کی،
اور پھر ان کے اخلاق کی وجہ سے، امام کے اخلاق کی وجہ سے کس طرح سے جناب حر کے ذہن کے اندر وہ سوچ، وہ تدبر جو کہ 1000 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، وہ اجاگر ہوا، اور پھر تدبر کا سلسلہ اس طرح سے بڑھا کہ جب شب عاشور آئی تو بہت ہی اضطراب تھا جناب حر کی ہلچل تھی دل میں، دماغ میں بہت سے سوالات تھے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹے سے، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میں جہنم چھوڑ کر جنت کا سفر کرنے جا رہا ہوں، اور کس طرح سے ان کا مقدر بدل گیا۔ آج ہم بھی بہت سے ایسے، ہم میں بھی بہت سے ایسے حر ہیں جو اللہ سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ہمارے اعمال بہت عجیب ہیں۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں اس خاص ہستی کے حوالے سے، جانتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا رویہ تھا، وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا گفتگو تھی، وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا افکار تھے کہ جس نے جناب حر کے مقدر کو بدل دیا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو میری بہنیں ہوں گی، میں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، السلام علیکم۔ میرے ساتھ جو میری دوسری گیسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ ہماری تیسری مہمان ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ذکر جناب حر اور اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ ہوگا۔ میں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی، کیا فرمائیے گا جناب حر کے کردار کے حوالے سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، اور بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر، شاہ شہیدان کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کے تمام رفقائے کار پر، اسیران کربلا پر۔ آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ یہاں ہمارے اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے کا چینل 92 کو بھی جاتا ہے کہ اب وہ موضوعات اور وہ کردار جن پہ روشنی ڈالی جانی چاہیے اور جن سے قوموں کی اور نوجوان نسل کی تربیت ہوتی ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو تعلیم کو جب آپ تربیت سے جدا کر دیں تو تعلیم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جب حضرت حر کے بارے میں بات کریں گے تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی جہاں ہم بات کریں گے، اس میں تھوڑے سے واقعات بھی نوجوان نسل کے لیے بتانے ضروری ہیں کہ یہ کردار کیا ہے۔ تو جناب حر جو ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ وہ 28 رجب سے ان کا سفر جو شروع ہو چکا ہے، اور پھر وہ جو احرام انہوں نے حج کے اپنے عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا، اور پھر وہ احرام کھولے اور پھر وہ چل پڑے اپنے سفر پر کربلا کی جانب۔ تو جس وقت وہ وادی عقبہ سے مقام اشراف کی طرف بڑھے ہیں، تو اس وقت انہوں نے، ان کے جو ساتھی تھے اور جو اصحاب تھے، انہوں نے دیکھا کہ دور سے ان کو ایسے لگا کہ جیسے کچھ سبزہ دکھائی دے رہا ہو۔ تو انہوں نے امام عالی مقام سے کہا کہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوفہ قریب آ گیا ہے اور اس کے کوئی نخلستان دکھائی دیتے۔ تو امام عالی مقام تو آپ کو پتہ ہے چشم امامت کیا نہیں دیکھتی، انہوں نے کہا انتظار کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ نخلستان کوفہ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہی ہوا کہ جب تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا تو وہ اصل میں گھوڑوں کی گردنیں، گھوڑوں کے کان دکھائی دے رہے تھے، اور حر اس وقت جو ہے، حر ابن ریاحی جو ہیں، وہ اپنا لشکر لے کر 1000 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب ان کی حالت یہ تھی کہ خود ان کے لشکر کے لوگوں نے لکھا ہے، ان کی مکاتب جو تاریخ تھے اس میں لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ کی حالت اس قدر غیر تھی کہ ہم گھوڑوں سے گرے جاتے تھے، اور زبانیں ہماری حلق سے چمٹی ہوئی تھیں، اور ہمارا پیاس کے مارے بہت برا حال تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت جنگی لحاظ سے بھی ان سے بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ شہادت میں شہید جو ہے وہ کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا، وہ اپنی جان اپنے ایک مقصد کے لیے پیش کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، خود آگے بڑھ کے حملہ نہیں کرتا۔ تو امام عالی مقام نے اس وقت اپنے نہ کسی ساتھی کو حملہ کرنے دیا، ان کو آنے دیا۔ جب وہ آ گئے اور حر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اپنا مقصد بتایا کہ میں تو آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، یہاں پر امام ابھی اس کی وہ بات مکمل نہیں ہونے دیتے، ان کی حالت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ، یہ پیاسے ہیں اور یہ اس وقت پیاس سے جاں بلب ہیں، ان کو پہلے پانی پلاؤ۔ اور پھر اس میں کریمی دیکھیے، دیکھیں اس طرح کردار ڈھالے جاتے ہیں۔ حر بنانا آسان نہیں ہے،
اب آپ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں, اس تربیت کی طرف دیکھیں اور ان مرحلوں کی طرف دیکھیں کہ وہ جو راستہ روکنے آیا تھا پھر وہ کیسے اس درجے پہ پہنچا کہ آج تک تاریخ اس کو حر کے نام سے یاد رکھتی ہے کہ انہوں نے, امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ, ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. اب جناب عباس علمدار ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی. علمدار کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, لیکن حر کے لشکر کو, حر کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں علمدار لشکر حسین جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے حکم پر. جب ان کو حکم دیا پانی پلا رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلے سے. تو کیا کہتے ہیں حضرت عباس سے, ان کو کہتے ہیں کہ گھوڑوں کی عادت ہے وہ بار بار پانی پیتے ہیں, اس لیے عباس برتن ان کے آگے سے ایک بار پانی پینے پر ہٹاؤ مت, ان کے سامنے پڑا رہنے دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح وہ کردار ڈھالے کہ جب العطش کی صدائیں 9 محرم کی رات کو بلند ہوتی تھیں تو پھر قلب حر سے اسی لیے برداشت نہیں ہوئی کہ وہ یہ اس حسین کے بچے ہیں کہ جو اس وقت میرے گھوڑوں کے بھی پانی پینے کا کرینہ اپنے علمدار کو سکھا رہے تھے. اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا, اور پھر ایک جو حر کے ساتھی تھے ان کی حالت انتہائی خراب تھی, انہوں نے خود لکھا کہ میں گھوڑے سے گرا جاتا تھا اور میرے ہاتھ کانپتے تھے, تو امام حسین علیہ السلام میری حالت دیکھتے ہوئے خود آگے بڑھے اور مشق کھول کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا کہ میں سنبھل نہیں سکتا تھا پیاس کی شدت سے. تو اس طرح کردار بنائے جاتے ہیں, یہ امام حسین علیہ السلام کا رویہ تھا. لیکن حر کی بھی ایک بات اس میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کی بھی تربیت میں ایک وہ جو نیکی ہے وہ کہیں پیچھے سے اس طرح سے موجود تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے, اس کے بعد اس نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ظہر کی جو نماز ہوئی اس کی امامت امام حسین علیہ السلام نے کی, اس نے امام کی امامت میں نماز ادا کی. اس کے بعد امام نے مختصر خطبہ بھی دیا اور بتایا, اپنا مقصد واضح کیا کہ مجھے اہل کوفہ نے خطوط لکھے, خطوط لکھ کر بلایا, میں تب یہاں آیا تھا, تو اب میں واپس چلا جاتا ہوں تو میرا راستہ نہ روکو. جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو اس نے گستاخی کی انتہا کر دی, اس نے امام کی سواری کی لگام کھینچی, سواری کی لگام پکڑی. تو امام حسین علیہ السلام نے, جو عربی میں ایک انداز ہے اس زبان کا کہ انہوں نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو اس نے آگے سے کیا کہا, وہ کہتا ہے کہ آپ امام مجھے یہ فرما سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا پلٹ کر, کیونکہ آپ کی والدہ خاتون جنت ہے, جنت کی خواتین کی سردار ہیں, تو مجھے مجبور نہ کریں, مجھے عبید کا یہی حکم ہے کہ مجھے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دینا ہے, آپ کا راستہ روکنا ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کوفہ کی جانب جاؤں گا جہاں تم لے کر جانا چاہتے ہو, اور نہ ہی میں واپس مدینہ تم مجھے پلٹنے کی اجازت دیتے ہو. دونوں راستے امام نے اس کے سامنے رکھے تھے. تو تیسرا راستہ پھر اختیار کیا گیا کہ اس نے کہا کہ آپ ایک تیسری سمت کی اختیار کر لیجئے تاکہ میں بھی آپ کی اس میں راستہ روکنے میں حائل نہ ہوں اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں. تو وہاں سے پھر یہ سفر آگے بڑھا. میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے تمہید میں آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, اور آگے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ کی والدہ وہ ہے, اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا مگر میں یہاں نہیں کہہ سکتا, تو کہیں نہ کہیں وہ ادب کا کرینہ ان کو ان کی والدہ سے ملا ہوگا. اور دوسری ایک اہم چیز جو میں اکثر سوچتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پانی پیا ہے یا وہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں وہ صرف جناب حر تو نہیں دیکھ رہے تھے, اس کے ساتھ پورا لشکر, کہتے ہیں کہ کم و بیش 1000 لوگوں کا لشکر تھا, تو 1000 کے 1000 لوگوں نے دیا. مگر ایسی کیا خاص بات تھی جناب حر میں کہ ان کے دل میں اس طرابی کیفیت اور یہ تبدیلی آئی؟ بہت شکریہ عروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آپ نے حضرت حر کا تذکرہ کیا. اس تذکرے سے پہلے میں ایک بنیادی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے, کہ میں کربلا کو 4 بنیادی کرداروں کے اندر تقسیم کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے نزدیک کربلا سے پہلے سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اپنے اپنے طور پر عمل کر رہے تھے, اس میں رکھنے آتے گئے, خوارج بھی شامل ہو گئے, منافقین بھی شامل ہو گئے, دین دشمن لوگ بھی لبادے اوڑھ کے آ گئے, لیکن کربلا نے ان کرداروں کو واضح کر دیا, الگ الگ کر دیا. جو منافقت کے لبادے اوڑھے تھے وہ بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے حسینی کردار ہمیں الگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یزیدی کردار الگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, ایک کوفی کردار ہے, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کردار ہے وہ سیدنا حر علیہ السلام کا کردار ہے, سبحان اللہ, جو تائبین کے امام ہیں, اور توبہ کا آغاز یوم عاشور سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے جو بات آپ نے کی ہے
कुदरत भी तो सलीमुल फितरत लोगों की तलाश में होती है ना, जिनकी फितरत सलीम होती है उन्हीं के किरदार के अंदर माओं के दूध की तासीर और बापों के खून की हिद्दत रखी जाती है, वही गैरत लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ बुनियादी बात क्या है? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से अपनी बात शुरू करूँगी। अल्लामा ने कहा था कि पहचाने असहाब किनके हैं, कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे और दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त। अब हज़रत हुर को देखिए, इज़्तिराब देखिए, वो 1000 का लश्कर लेकर आना, वो फिर कहना कि आप तो कह सकते हैं मगर आपकी वालिदा की ये शान है कि मैं नहीं कह सकता। अंदर कोई तब्दीली आ रही है, अंदर जो एक अल्लाह ताला ने हक्कानियत रखी थी, जो सदाकत रखी थी, जो सलीमुल फितरत, जो अल्लाह के दीन से और अल्लाह से मोहब्बत रखी थी, वो जोश मार रही थी पहचान। और फिर तभी शायर को कहना पड़ा कि शब हयात में तासीर रोशनी क्या है, चलो हुसैन से पूछें कि जिंदगी क्या है, और बता रहा है रियासत को हुर का ठुकराना, करे ये ज़मीर मलामत तो नौकरी क्या है। ये नौकरी पे मामूर जो थे, ये अपनी जो है वो ऑर्डर्स लेकर ज़रूर आए थे मगर जंग करने नहीं आए थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाने के लिए आए थे और वही हाथ जोड़कर उन्होंने इस्तदा की कि हुजूर मुझे हुक्म है कि मैं आपको लेकर जाऊं। फिर देखिए कि उन्होंने मौका दिया कि अगर आप यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं तो आप दिन के वक्त में मेरे साथ जो है वो इब्ने ज़ियाद के हरकारे जो उस वक्त मेरी निगरानी पर मामूर हैं वो मौजूद हैं, आप रात के अंधेरे में निकल जाइए। और फिर तकदीर ने आपको जो मैदान करबला के अंदर ले जाना था वहाँ भी हुर साथ हैं। फिर जो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम के खुतबे ने जिस तरह से सारा सिनेरियो चेंज किया वो मेरे आपके सामने है कि फिर यजीदी लश्कर के अंदर उनकी सफ़े मातम बिछी के हमारा सबसे बड़ा जिस शख्स को हमने अपना सिपा सालार बना के 1000 का लश्कर दे के भेजा था वही तब्दील हो गया और साथ अपने असहाब को भी ले गया। तो मैं समझती हूँ यहाँ से बुनियादी जो किरदार है वो ये है कि मुश्किल अगर टास्क मिल जाए, यजीदियों के नरगे में अगर इंसान आ जाए, उनकी हुकूमत में अगर जॉब हो, उनकी हुकूमत के तहत अगर आपकी कोई जिम्मेदारियाँ हों, फिर भी अंदर की आंख रोशन करके वो जो अल्लामा ने कहा ना इमाम बरहक को पहचानना है कि उनका क्या पैगाम है। फिर अगर आपको अपनी ज़िंदगी को भी दाव पे लगाना पड़े, हुकूमत को, सल्तनत को, कुर्सी को, जाओ मनसब को, तो पेश नज़र क्या रहना चाहिए? सिब्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत क्या है जो आपने इरशाद फरमाया था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुमने पहचानना है कि मैंने पैरामीटर सेट कर दिया है कि अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मुस्लिम इब्ने औसजा ने पहचाना, ज़ुहैर इब्ने कैन ने पहचाना, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने पहचाना, दीगर 72 शुहदा के तन सर से अलग होकर नेज़ों पर सवार हो गए और उन्होंने कहा ये हमारे इमाम बरहक हैं, इनका पैगाम हक है। और उन्होंने फिर सहाबियत का वो मयार कायम किया कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र से फरमाया कि वो जो मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अंसार के अंदर और मुहाजिरीन के अंदर खड़े होकर कहा था ना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था कि आप जाएं, आपका रब जाए और लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे, आपके पीछे 70 मरतबा शहीद किए जाएं, फिर जिंदा किए जाएं, हम अपनी जानें आपके ऊपर निछावर कर देंगे। और इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने भी उनकी वफ़ाओं की फिर कैसे लाज निभाई। आपने फरमाया जो असहाब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मिले, मेरे नाना जान को मिले, मुझे उनसे भी बढ़कर मिले। बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत गुफ्तगू हुई और इतनी अच्छी बीच में से आपने नतीजे बताए हैं कि देखा जाए तो यहाँ पर गुफ्तगू में बहुत कुछ हासिल करने के लिए है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये तहैया कर लें, ये फ़ैसला कर लें कि हमने हक़ पे रहना है, तो ये मिसालें हमारे सामने किस तरह से आती हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, ज़ुहैर बिन कैन हैं, मुस्लिम बिन औसजा हैं, जनाब मुस्लिम बिन अकील तो सिपा सालार थे और किस तरह से वो पैगाम लेकर गए। और फिर ये तमाम नाम ऐसे हैं कि जिनको जानकर आपके अंदर वो जोश व वलवला आता है। और ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में ज़िक्र करते थे बारहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इन पे फ़ख्र करते थे, तभी हम इनके ऊपर बारहा सलाम पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम
سلام شہدائے کربلا. رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, انہی شہداء کا تذکرے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خصوصی ٹرانسمیشن محرم الحرام کی آپ دیکھ رہے ہیں. سلام شہدائے کربلا. یہ کس نے کہا تم سے کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت, محبت, مودت کا اظہار کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ انسان ہونا ضروری ہے. ایک کرسچن آتھر نے ایک کتاب میں لکھا, حسین ان دی آئیڈیالوجی آف کرسچینٹی, ایک کتاب, یہ نام ہے اس کا, اور آتھر ہے اینٹن بارا. انہوں نے لکھا کہ اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہم دنیا کے ہر شہر میں حسین ابن علی کے لیے ایک ممبر لگاتے, اور ہم انسانوں کو عیسائیت کی طرف جناب عیسیٰ کا نام لے کر نہیں, بلکہ جناب امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر پکارتے, بلاتے. خواتین و حضرات, یہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے نا, یہ کسی مکتب, کسی بھی ریلیجن کی محتاج نہیں ہے. جیسا کہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے ایسے آپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے, آپ کے دلوں میں ایسی ہلچل پیدا کر دیتا ہے کہ ہر انسان اس نام کی طرف اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کھنچا چلا آتا ہے. اور کربلا کے میدان میں ہمیں ایسی شخصیات, ایسے لوگ نظر آتے ہیں, ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے اپنے ریلیجن کو چھوڑا, اپنی تمام تعلیمات کو چھوڑا, اور کس طرح سے حق کی طرف انہوں نے لبیک کہا, امام حسین کی طرف لبیک کہا. بہت سی ایسی مثالیں ہیں. جناب حر کا تذکرہ ہے. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جناب حر کا تذکرہ کر کے جو باقی کے اصحاب ہیں کہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا, جس میں جناب مسلم بن اوسجہ ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں, اور بے انتہا نام ہمارے سامنے ہیں, ہم چاہیں گے ان کا تذکرہ کریں. جی, ہم بات کر رہے تھے حضرت حر کی. تو حضرت حر کی جو وہ ساتھ ساتھ دونوں پہلو جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ ایک تو جیسے نورید بات کر رہی تھی کہ جو فطرت سلیم پہ ہو وہی بدلے گا, اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی میں ہے کہ وہ تو 1000 کا لشکر تھا, تو پھر حضرت حر اور ان کے چند ساتھی ہی کیوں تبدیل ہوئے. دوسری طرف پیرالل جو چیز چل رہی ہے وہ کردار سازی میں امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح شخصیت کو بناتے چلے جا رہے ہیں. تو جو راستے میں پورا جو تجربہ رہا حر کا, اور وہ امام حسین علیہ السلام کا جو سفر میں اس نے دیکھا, ان کو جو ان کی کریمی کو دیکھا, ان کے اعتبار کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا, ان کی گفتار کو دیکھا, تو اسی سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ شب عاشور جو تھی وہ بڑی امتحان کی شب تھی, بڑی اہم شب ہے وہ. بے شک وہی شب تھی جس نے حر اس راستہ روکنے والے کو ادھر سے پہلا شہید بنا دیا, اور وہی شب تھی جس نے ستاروں کی طرح اجاگر کر دیا اصحاب امام حسین علیہ السلام, کہ جب اس شب کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے اور اسی سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے. بالکل. اور اپنے اصحاب سے کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو چراغ بجھانے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم سب جو یہاں تک اس مقام تک میرے ساتھ آ گئے, میں نے جنت تمہارے لیے وعدہ کر دی. تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جو ہے ان کا جو مقام تھا وہاں پر وہ ان کو دکھا دیا, اور کہا کہ جنت کا وعدہ ہو گیا, جنت تمہیں مل گئی. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم یہاں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, کیونکہ تم اگر یہاں تک جنت کے لیے آئے تھے. تو اس میں اس بات کا بھی جواب سامنے آ جاتا ہے کہ جو حق کے راستے پر چلتے ہیں وہ جنت کو بھی پیچھے چھوڑاتے ہیں, جنت کے لیے نہیں چلتے. تو انہوں نے کہا کہ جنت کے لیے آئے تھے تو جنت تمہیں دے دی. اچھا, پھر کہا کہ اگر واپس پلٹ جانے, اگر صرف جنت ہی چاہتے ہوتے تو وہاں پر مل گئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں مقام بھی دکھا دیا, جنت کے تمہارے باغات دکھا دیے, محلات دکھا دیے, اب تم جا سکتے ہو. پھر دوسرا امام دیکھیں, آقا بھی وہ کیسا ہے, کیسا کریم آقا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شرمندگی ہے کہ واپس پلٹ جاؤ
گے تو لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ کوفہ کی عورتیں، مدینہ کی عورتیں تمہیں تانا دیں گی کیا؟ تمہیں یہ خوف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اور سبط پیغمبر کو چھوڑ کر لوٹ آئے؟ تو چلو کچھ خواتین میرے قافلے کی ساتھ لے جاؤ اور لے کر چلے جاؤ کہ تم ان کی حفاظت کے لیے انہیں لے کر آ گئے۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ جب چراغ جلایا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ کے تمام لوگ وہاں موجود تھے اور اس قدر اشکبار تھے۔ اور پھر وہ جو انہوں نے بات کی ہے، سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تو جہاں حر کا ہم ذکر کرتے ہیں صحابہ امام حسین علیہ السلام میں، جناب حبیب ابن مظاہر اس وقت سب سے سن رسیدہ ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، اس دور میں بھی تھے، اور امام حسین سے ان کا دوستی کا بھی تعلق بہت تھا۔ زیادہ۔ تو اس وقت جب آئے ہیں کمر خمیدہ ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، کمر پہ پٹکا باندھ کر اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے اپنی کمر پہ پٹکا باندھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، حبیب ابن مظاہر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہائے گا اور تاکہ آپ کو کوئی غضن نہ پہنچے، آپ تک کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ تک کوئی تیر اور کوئی تلوار اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ میری ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیں گے۔ پھر دیکھیں مسلم ابن اوسجہ کس طرح اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 70 بار مارا جائے، ہر بار شہید کر کے میری لاش کو جلایا جائے، اس کو جلا کر اس کی راکھ اڑائی جائے، اور پھر میں اس راکھ کو پھر سے میں بدلا جائے ایک جسم میں، تو میں پھر بھی آپ کے اوپر شہید ہونا پسند کروں گا اور میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر باقی سب اصحاب بھی، ان سب نے یہ کہا کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے، سبط پیغمبر ہیں آپ، ہم کیا منہ دکھائیں گے جنت میں جا کر؟ آپ نے جس جنت کا وعدہ کیا، جو جنت ہمیں عطا کر دی، اس جنت کے سردار جناب رسول خدا کو جا کے کیا شکل دکھائیں گے؟ اور جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کیا کہیں گے کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اس راستے کو چھوڑ کر یہ جنت لے کر آ گئے؟ تو کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔ اب یہ جو حضرت حر ہیں، ان کی جو ضمیر کی کشمکش ہے، یہ وہی منظر کشی جو آپ نے کی ہے، ادھر خیمے میں تمام اصحاب ہیں اور دوسری طرف اچھا یہی جو موضوع ہے، یہی جو منظر ہے، یہ ان کے دل میں چل رہا ہے۔ قلب حر میں بھی شب عاشور ہے، قلب حر پر بھی وہی امتحان اترا ہوا ہے۔ قلب حر میں بھی اسی طرح سے کبھی چراغ بجھتا ہے، کبھی چراغ جلتا ہے، اور پھر جب چراغ جلا ہے ان کے دل میں وہ روشنی اتری ہے، اور وہ شہادت کا مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے چن لیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حر جو ہیں، جس وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے، جب فیصلہ کر لیا کہ بس اب میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا کو اور اس سرداری کو اور اس حکومت کو، سب کچھ کو ترک کر کے، اور میں اب حق کے راستے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جا رہا ہوں، یہ ایک شہید بننے جا رہا ہوں، تو ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح حاضر ہوئے ہیں خود کہ اب امام آپ فیصلہ کر لیجئے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں آپ کا قصوروار ہوں کیونکہ آپ کا راستہ میں نے روکا تھا۔ اور ان کے دل سے وہ دکھ نہیں جا رہا تھا، کس قدر ان کے اوپر اس وقت گریہ ازاری تھی اور کس قدر ندامت تھی کہ میں وہ ہوں جس نے راستہ روک کر امام حسین علیہ السلام کو اس وادی کرب و بلا میں، اس دشت میں لا کر بے یار و مددگار کیا ہے۔ اور اب یہ صبح شہادت کی منزل کو پا جائیں گے تو آپ ہاتھ باندھے ہوئے دست بستہ وہاں غلاموں کی طرح آ کر پوچھتے ہیں کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو پھر یہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ آج وہ کربلا تک اس حر کی وجہ سے پہنچے تھے، اس نے راستہ روکا تھا جو وہ یہاں تک لائے تھے، اور یہ وہی ہے جس کو گھوڑوں کو بھی پانی پلایا، اور آج اس کی فوج نے، اس کے لشکر نے میرے بچوں کو بھی پیاسا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام تو کریم ہے، یہ تو ساری نسل کریموں کی ہے، یہ گھرانہ کریموں کا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب جنگ کرتے ہوئے صبح جب وہ جنگ کے لیے پہلی اجازت مانگتا ہے اور وہ جاتا ہے، واپس پلٹ کر جب امام سے آتا ہے، دیکھیں اس کی اضطراری دیکھیں کہ ایون جہاد کے دوران بھی، جنگ کے دوران بھی واپس پلٹ کر آ کر امام علی مقام سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں فرزند زہرا؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، اور تو آزاد ہی رہے گا، اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو پھر وہ پلٹ کر جب جاتے ہیں تو پھر بس ان کی وہی ایک آخری سلام کی آواز آتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پروفیسر صاحبہ، آپ یہ دیکھیے کہ 9 دنوں کے اندر اپنی سوچ، اپنے تدبر، اپنی فکر کو اجاگر کر کے عشق محمد و آل محمد میں اس طرح سے اس کا لبادہ اوڑا، اور کس طرح سے اس کو اپنے اوپر طاری کیا اس محبت کو کہ اب قربان ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے آئے کہ سلام بھی آئے،
سبحان اللہ، مخدرات عصمت کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رومال بھی آئے جو جناب بی بی فاطمۃ الزہرا. یہ بھی ایک بڑی مونیومنٹل چیز ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کربل کے میدان میں کس طرح سے ہر چیز دکھائی گئی کہ اگر تم ان 10 دنوں کے اندر اپنی سوچوں کو بدل کے کردار کو بدل دیتے ہو تو دیکھو کیسے تحائف تمہارے نصیب میں آ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گی؟ اور میں تو عروج یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت حر، ہم اکثر بات کرتے ہیں، یہ لفظ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بول کے گزر جاتے ہیں، حریت، حریت، تاجدار حریت آپ ہیں. کیا کہنے، آپ نے کیا کہنے، جذبے کو وہ آپ نے عروج عطا کیا اور آپ نے وہ سمت عطا کی کہ دیکھو وہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ ابھی وہ فوج اشکیا کا حصہ ہیں، ابھی امام کے راستے کی رکاوٹیں بن رہے ہیں، ابھی ان کو گھیر کے کرب و بلا میں لانے کا باعث بن رہے ہیں، ابھی عمر بن سعد جس نے پانی بند کیا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو ہی اس سے کنورسیشن ہوئی اور اس کے جو ہے کبھی خیالات کا پتہ چلا کہ وہ ملعون تو حملہ کرنے کے چکر میں ہے اور وہ تو ان کے مبارک خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتا ہے، تو اس وقت وہ جو فطرت سلیمہ تھی پھر انہوں نے اس کو جو ہے آپ کو تاجدار حریت بنا دیا. اب یہاں سے ایک اور کردار جس کی میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ حبیب ابن مظاہر تمہارے صدقے میں کھلا یہ کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے خط لکھ کر بتا دیا کہ مشکل کے وقت میں دوست کو یاد کیا جاتا ہے، اور دوست کیسا ہونا چاہیے؟ حبیب ابن مظاہر جیسا ہونا چاہیے جو جان تو دے دے مگر اپنی دوستی کے اوپر آنچ نہ آنے دے. اور پھر آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اکثر بات کرتے ہیں کربلا سے، ہم اپنے جو اسباق اخذ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر صحبت بڑی چیز ہے. وہ اچھی صحبت مل جائے تو کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ اگر وہ جو ہے وہ علامہ نے بھی کہا تھا کہ شاہی بچے کو جو ہے وہ زاغ کی جو صحبت ہے وہ خراب کرتی ہے. تو یہی آج کے دور کے اندر اسباق ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم نے اپنی دوستی کس سے کرنی ہے اور کن بنیادوں پر کرنی ہے. بنیاد کیا ہے؟ وہی امر بالمعروف، وہی نہی عن المنکر، وہی اللہ کے پیغام کی تائید اور نصرت، وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، وہی قرآن کے احکامات، وہی سنت کی پیروی، وہی میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھڑے ہونا، وہی حق و باطل کا جو مارکا پیش آیا اس کے اندر اب اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے. یہاں پر میں اگر تذکرہ نہ کروں حضرت جان ابن ہوئی کا، اور پھر وہ لوگ دیکھیے کہ جو ان کے ساتھ اہل کتاب اور لوگ جو شامل ہوئے ان کا جذبہ کس طرح تھا. تبھی جوش کو کہنا پڑا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگر میرا رنگ کالا ہے، اگر میرا پسینہ بدبودار ہے تو کیا آپ اس وجہ سے مجھے اپنے جانثاروں میں قبول نہیں فرما رہے؟ اور آپ نے پھر نہ صرف قبول کیا، نہ صرف سینے سے لگایا، نہ صرف جو ہے قاسم جنت نے ان کو جنت تقسیم کر کے جنت کا میڈل عطا کیا، بلکہ دعا کی کہ ان کا پسینہ بھی خوشبودار ہو جائے. پھر ان کے پسینے سے بھی خوشبو کے حلے پھوٹے اور ان کا چہرہ پر نور ہو گیا. اب یہاں وہی دیکھیے سیدہ فضہ بھی موجود ہیں جو بظاہر حبشہ سے تشریف لائی ہیں، جو سیاہ فام کنسیڈر کی جاتی ہیں، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فضہ نام رکھتے ہیں، چاندی کی طرح روشن چمکدار چہرے والی. یہیں سے امام علی مقام علیہ السلام کا کردار دیکھیے. حضرت حر تشریف لاتے ہیں، کسی نے وہ حفیظ جلندری نے غالباً کہا تھا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. آخری لمحے میں آپ نے ان تمام مشکلات کو، وہ جو ہرڈلز آپ کے لیے کھڑی کی تھی، ان کو بھلا کر کہا تمہارے لیے معافی ہے، ہم تمہیں اپنی آغوش میں، آغوش رحمت میں قبول کرتے ہیں. تو یہاں سے معافی کا جذبہ کہ اگر کوئی آخری لمحے بھی پلٹ آئے تو ہمیں اس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کی طرح معافی کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. شہادت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو ایسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص تحفہ، انہی کا تذکرہ ہے، انہی کا ذکر خیر ہے. یہاں پہ رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی گفتگو کو اور مزید جو شہدائے کربلا ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن سلام شہدائے کربلا. خواتین و حضرات، تذکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ان باوفا اصحاب کا کہ جنہوں نے جان نثار کی، جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی ہر چیز جو ہے اپنے امام وقت کے نام کر دی. آج بہت سارے اصحاب ہیں اور وقت کی کمی بہت ہے، مگر ایک جو امام کے صحابی تھے جن کو ہم ان کا دوست بھی کہہ کر پکارتے ہیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. آقا دو جہان جناب حبیب ابن مظاہر سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے. تو جو اصحاب کرام تھے وہ اکثر پوچھا کرتے تھے مسکراتے ہوئے کہ آپ ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے اس لیے بہت محبت ہے کہ جہاں سے میرا حسین گزرتا ہے وہاں کی جو خاک ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، اور یہ میرے حسین کو بہت محبوب رکھتا ہے. تو یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جو پھر آتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں تو جناب بی بی زینب عالیہ کس طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام پیش کرتی ہیں، اور یہ تمام وہ محبتوں کے سلسلے. میں چاہوں گی مسلم بن اوسجہ، جناب مسلم بن اوسجہ اور زہیر بن کین کا بڑا اہم کردار رہا، اور ان کی زوجہ کا بھی. کیا فرمائیں گے؟ ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ کا ذکر کیا، اور اس میں یہ کچھ سبھی مطلب وہ ایک سے ایک روشن ستارہ تھا. ان میں سے جیسے ہم حبیب ابن مظاہر کی بات کر رہے تھے اور آپ بی بی کے سلام کی بات کر رہی تھی، تو اسی طرح جو خواتین کے کردار کی بات آتی ہے، جب امام حسین علیہ السلام کا خط گیا ہے حبیب ابن مظاہر کو، تو نیچے ایک سلام لکھا تھا، جناب سیدہ زینب کبریٰ کی جانب سے سلام لکھا تھا. تو جب ان سے ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے کہ آپ کو یہ امام نے خط لکھا، تو انہوں نے کہا میرے لیے اتنا کافی ہے کہ زینب بنت فاطمہ کا سلام ہے میرے نام، کہ شہزادی اس کربلا تک آپ پہنچی ہیں، تو اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر ہوں. تو زہیر ابن کین کا بھی یہی ہے کہ جب ان کی جو زوجہ ہے ان کے پاس آپشن تھی کہ وہ واپس جا سکتی تھیں اور ان کو واپس وہ پلٹایا جا سکتا تھا. جب انہوں نے یہ بات کی اور زہیر ابن کین نے کہا کہ یہ مصیبتیں جو ہیں اور یہ جو شہادت اور جہاد کا جو ہے جذبہ، اس کو لے کے میں تو ابھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر ڈالوں گا. لیکن ان کی زوجہ کیا کہتی ہیں جب ان کو یہ آپشن دی جاتی تو وہ کہتی ہیں کہ جنت کو چھوڑ کر کون جاتا ہے. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت کو چھوڑ کے کون جاتا ہے، اور پھر آگے اس کی کس طرح سے ایلیبوریشن کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ مخدرات عصمت بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہزادیاں تو ان خیموں میں ہوں اور کرب و بلا میں ہوں، اور ہم جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ہم چھوڑ کر ان چیزوں کو چلے جائیں، تو یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ سب کے لیے ہے، سب عالم انسانیت کے لیے ہے اور عالم نسائیت کے لیے بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان خیموں کی کیا صورتحال ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ صبح وہ شہید کر دیے جائیں گے، ان کے خیموں سے کہتے ہیں اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سی مکھیاں جو ہیں وہ بن بنا رہی ہوں. تو سب لوگ تلاوت کلام پاک میں مصروف تھے، اور ہر ایک کی کوشش کیا تھی، ہر ایک کی دعا کیا تھی. ہر صحابی امام حسین علیہ السلام کا جو خیمہ تھا اس کے اندر یہی منظر تھا کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں امام پر قربان ہونے کی سعادت مجھے سب سے پہلے نصیب فرما. ان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا یہ جذبہ تھا کہ جس کی زوجہ تھی وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سب سے پہلے روانہ کرنا، میرے لیے دعا کرو کہ میں سب سے پہلے شہید ہوں. جس کے بچے تھے وہ ماں اپنے بچوں کو ایسے تیار کر رہی تھی کہ جناب فروا جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی جو بیوہ ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر نہیں ہے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے، امام حسن موجود نہیں ہے، لیکن بی بی کی بارگاہ میں اپنی اولاد سب سے پہلے قربان کروں گی. تو اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ مجھ بیوہ کی لاج رکھنا، اور پھر ان کے بچوں نے رکھی. آپ دیکھیں یہ جو کربلا کی مائیں ہیں یہ وہ کردار ہے کہ یہ چاہے اصحاب کی مائیں تھیں، چاہے یہ بنو ہاشم کی مائیں تھیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جو بیٹے پیدا کیے تھے وہ کیے ہی راہ حق میں شہید
ہونے کے لیے تھے, شہادت کا مقام پانے کے لیے تھے. اور میں کہتی ہوں ان ماؤں کو ہمارا بے حد سلام ہو کہ جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی. اور آج ہماری نوجوان نسل کو بھی اگر کردار دیکھنے ہیں تو وہ جا کے مسلم ابن اوسجہ کا, حضرت علی اکبر کا, حضرت علی اصغر کا, حبیب ابن مظاہر. ہمارے پاس نوجوان نسل نہیں, سن رسیدہ ہونے کے باوجود ضعیفی کی عمر میں بھی آج ہمارے ضعیفوں کے لیے بھی دیکھیں وہ کیسا مقام دے گئے کہ جب وہ پٹکا باندھ کر حبیب ابن مظاہر اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو آج اس بزرگوں کے لیے بھی ایک ہمارے لیے. تو کربلا کو ایسے نہیں کہتے کہ کربلا درس گاہ ہے, کربلا ایک وہ درس گاہ ہے جہاں سے کوئی بھی روشنی کا راستہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو واضح نظر آتا ہے, چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کی روشنی کا راستہ ہو, چاہے مسلم ابن اوسجہ کی روشنی کا راستہ ہو, چاہے زہیر ابن کین کی روشنی کا راستہ ہو, چاہے شہزادہ علی اکبر کا ہو, چاہے شہزادہ علی اصغر کا ہو. اور پھر جب یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں اور جب آپ پھر خواتین کا کردار نظر آتا ہے, جو زینب بنت علی علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے, تو پھر آپ خود بخود انسانیت جو ہے وہ احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ جو چوب خیمہ لے کر جناب سیدہ زینب نے ایک کردار ادا کیا تھا, اس سے ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواتین جو ہیں اگر وہ چاہیں تو پھر کس طرح سے تاریخ رقم کی جاتی ہے کہ انہوں نے کربلا کو 10 محرم کے دن عصر کے وقت وہاں ختم نہیں ہونے دیا. آج تک جو گھر گھر میں کربلا ہے تو یہ صدقہ ہے جناب سیدہ زینب بنت علی کا کہ انہوں نے اس پیغام کو ہم تک کیسے پہنچایا اور کس طریقے سے اپنے کردار سے انہوں نے اس شمع کو جو کربلا سے لے کر چلی تھی اس کو تا قیامت روشن کر دیا. بے شک, اور یہ اسی طرح سے روشن ہی رہے گی. اور جو گفتگو سیدہ بتول صاحبہ, ضیا بتول صاحبہ آپ نے فرمائی, ہر آپ کے جملے کے اندر ایک پیغام تھا. جتنے بھی ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں, بزرگ دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں, یہ سب پیغام ہے. ہر ایک لفظ جو ہے آخر میں اصحاب باوفا, اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ہم آج کے اس دور میں ایک بڑے مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں. اس قدر مشکلیں ہیں, اس قدر ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا ہوا ہے. کیا ہم سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیاں آپ دیکھیں, ان کے اندر بھی غازی بھی موجود تھے, شہداء بھی. امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو 72 سر نیزوں پر سوار تھے, ان میں راس الحبیب علیہ السلام جو ہے, میں سمجھتی ہوں اس سے جو صدا اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. صداقت جہاں ہے اس کو معیار بناؤ. کربلا فارق حق و باطل ہے, وہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, یا ادھر یا ادھر, حر بنے. پھر ہمت کرے نا, پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں جنت بھی چاہیے اور زندگی یزید کی بھی چاہیے. علامہ نے کہا تھا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امام علی مقام علیہ السلام سے یہی سب سے بڑا پیغام اور یہی سب سے بڑا جو معیار ہے اس کو جانا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم منافقت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, تو چلیے آئیے پہلے ایک منافق ختم کرتے ہیں. ہم اس جو 5-6 فٹ کا وجود ہے نا, اس کے اوپر جو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنی ذات کے اوپر تو اسلام کو نافذ کریں, اپنے اہل و عیال کے اوپر تو نافذ کریں. اور کربلا 10 دن کا نہیں, 365 دن. سانس جو پہلی اس دنیا میں آئی اس سے لے کر اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تب تک کربلا آپ کی زندگی کے سامنے ہونی چاہیے. یہی معیار ہے, یہی حق ہے, اور یہی آج کا اور وہ پیغام. ساری باتوں کی ایک بات جو صداقت کی بات آ گئی نا, سچائی, جو پہلا اعلان نبوت, اعلان رسالت ہوا, تو جو معیار تھا وہی ہمیں کربلا میں ملتا ہے. جو ہم نے صحاب کا چونکہ ذکر کیا, تو ایک بہت اہم کردار خاتون جو صحابیہ تھیں ساتھ, وہ جو چونکہ باقی رہ گیا تو ان کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی. میں بات کرنا چاہوں گی جناب فضہ کی. جناب فضہ کیا کہتے ہیں, جو اصحاب رسول میں سے تھیں, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ صحابیہ تھیں اور امام علی کا دور دیکھا, جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی پرورش. یہ تو وہ صحابیہ تھیں کہ جن کے اوپر صحابی بھی رشک کرتے تھے. اماں فضہ کہلاتی تھیں, اور آپ کو پتا ہے بچے ان کو اپنی والدہ کا مقام دیتے تھے, امام حسین اور امام حسن علیہ السلام. اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا
یہ بھی کس طرح اس سارے سفر میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، اور پھر جو ان کا آگے جا کے بھی کردار ہمیں شہادت کے بعد بھی نظر آتا ہے، تو ان کا ذکر کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اپنے حبشہ کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، لیکن حکومت چھوڑ کر، بادشاہت چھوڑ کر اس گھر کی کنیزی کو ترجیح دی، اور اس طرح سے دی کہ وہ کسی نے جو کہا ہے وہ 2 شعر ضرور ان کے لیے آپ کو سناؤں گی کہ مدحت ملکہ حیا کیجے، مدحت ملکہ حیا کیجے، خمس الفاظ کا ادا کیجے، خمس الفاظ کا ادا کیجے، گر سکھا دیں گی مدح زہرا کا، گر سکھا دیں گی مدح زہرا کا، آپ فضا سے رابطہ کیجئے۔ تو یہ جناب فضا کی شان ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے جو اس گھر کی کنیز تھی۔ اگر ہم ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو ہی سمجھ لیں تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے ایسے روشن اور چمکتے ستارے ہیں کہ جن کا تذکرہ آج اس بزم میں ہوا، اس مجلس و محفل میں ہوا، کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ مختلف سیکھنے کو ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت، مودت اور اپنے دور کے، اپنے زمانے کے امام کی پہچان اور کس طرح سے اطاعت کرنی ہے، یہ اگر سیکھنا ہے تو اصحاب کربلا کی طرف رخ کیجیے، اصحاب امام حسین علیہ السلام سے سیکھیے۔ میں آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں، میں مریم منیر صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے۔ آخر میں ہم ایک منقبت ضرور سنیں گے، مگر ایک چیز جو صرف کہنا چاہوں گی جاتے جاتے وہ یہ کہ 2 کردار بہت اہم نظر آتے ہیں، ایک جناب حر کا اور ایک ابن سعد کا۔ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دیکھیے کہ یہ دونوں یزید کی فوج کے 2 سپاہی ہیں، مگر کس طرح سے، بلکہ سالار ہیں، کس طرح سے آپ کی سوچ، آپ کا تدبر آپ کو اس دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے حر بنا دیتی ہے، اور جو پھنس جاتے ہیں اس دنیا کے چنگل میں اور مختلف جگہوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیاوی جو ایک روشنی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بسر ہو، نہ وہ ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ اور یقین رکھیے کہ سچائی میں ہی سب کچھ ہے، صداقت ہی میں سب کچھ ہے۔ جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں، جب آپ حق والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو حق ذات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں آخر میں گزارش کروں گی مریم منیر صاحبہ سے کہ ایک منقبت کا ہدیہ پیش کیجیے۔ دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، ان کے جذبوں کی صداقت پر ہوا راضی خدا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، نصرت کربلا میں آئے تھے، نصرت شبیر کو کربلا میں آئے تھے، تھی فقط پیش نظر ان کی رضائے مصطفیٰ، تھی فقط پیش نظر ان کی رضائے مصطفیٰ، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، کربلا میں آئے
بھی ہوتا ہے ان اہل وفا کا تذکرہ، آج بھی ہوتا ہے ان اہل وفا کا تذکرہ۔ حر کی قسمت کا ستارہ آ گیا تھا عوج پر، حر کی قسمت کا ستارہ آ گیا تھا عوج پر، حضرت شبیر کے قدموں میں جب وہ آ گرا، حضرت شبیر کے قدموں میں جب وہ آ گرا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا، جان سارا نے حسین ابن علی پر وہ سلام، جان سارا نے حسین ابن علی پر وہ سلام، ساجد ان پر رب کی ہو رحمت کا سایہ ہو صدا، ساجد ان پر رب کی ہو رحمت کا سایہ اب صدا، دین کی ناموس کی خاطر تھے نکلے باوفا۔ سلام یا حسین